کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایک بہت ہی عظیم ہستی کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور ان ہستی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار جب وہ بچپن میں ان کے والد صاحب جو کہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو لے کر ایک بت خانے میں گئے جہاں مختلف مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، اور کہا کہ بیٹا یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہیں، انہیں سجدہ کرو. باپ بیٹے کو کفر کرنے کی، شرک کرنے کی، مورتیوں کے آگے سجدہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے. یہ کہہ کر والد تو چلا گیا، مگر بیٹا بڑا عجیب و غریب کام کرتا ہے. وہ بیٹا ایک مورتی کے قریب جا کر کہتا ہے انی جائع فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ. وہ بے جان پتھر تھا، اس نے کیا بولنا تھا. وہ بچہ جو ہے ایک اور مورتی کے پاس جا کر کہتا انی عارٍ فاکسنی، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں مجھے کپڑے دو. پتھر تھا، کیا جواب دیتا. اب اس بچے نے پتھر اٹھایا اور مورتی کو اس بت پر مارا کہ میں اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا کر دکھا دے. اور اس پتھر سے اس نے جناب مورتی کو مارا اور مورتی کا بازو ٹوٹ گیا اور وہ منہ کے بل گری اور پاش پاش ہو گئی. جب بت کے گرنے کی آواز آئی تو وہ والد دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ یہ تم نے کیا کیا. اپنے بیٹے پر خوب غضبناک ہو گئے، بازو سے پکڑا اور اپنی ماں، اس کی ماں کے پاس لائے کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے آج کیا کیا. آج ہمارے خدا کو اس نے، ہمارے معاذ اللہ جو باطلان خدائے باطل ہیں اس کو گرا دیا. تو جب ماں نے یہ سنا تو کہا میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، یہ بے قصور ہے. کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو غیب سے آواز آئی تھی یا امت اللہ علی التحقیق، اے اللہ پاک کی سچی بندی، ابشری بالولد العتیق، تجھے آزاد بیٹا مبارک ہو. اسمہ فی السماء الصدیق، آسمان میں اس کا نام صدیق ہے. ولی محمد صاحب و رفیق، اور یہ محمد علیہ السلام کا دوست ہے. اے ہائے ہائے، کبھی سوچو تو صحیح صدیق اکبر کی قسمت کیسی ہے. ہم گناہگار تو مدینے میں مرنے کی تمنا کرتے ہیں، جنت البقیع کسی کو مل جائے تو اس کی قسمت پر ناز کرتے ہیں. کبھی سوچا صدیق اکبر کہاں موجود ہیں؟ نبی پاک کے بالکل برابر میں مزار پر انوار کے ساتھ زندگی بھر تو ساتھ رہے. اللہ اکبر، آج مزار میں بھی نبی پاک کے ساتھ ہیں. جو یارے غارے محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، جو یارے غارے محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، وہی یارے مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں. سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں. خدا کی قسم ایک ایسی ہستی ہیں، ساری رات میں ان کا ذکر کرتا جاؤں، ان کے فضائل بیان کرتا جاؤں، ان کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. عشق رسول کیسا تھا، خوف خدا کیسا تھا، ان کا تقوی کیسا تھا، ان کی لیڈرشپ کیسی تھی، اللہ اکبر صبر کیسا تھا، جناب صحابہ کرام کے درمیان ان کا مقام و مرتبہ کیسا تھا. سبحان اللہ، اکیلے میں عبادت کا عالم کیا ہے، فیملی کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کاروبار کے اندر آپ کتنے سچے ہیں، حلال روزی کا آپ کا کیا زبردست انداز تھا. اتنے اوصاف ہیں. تربیت مصطفیٰ کا ایک ایسا شاہکار ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا اللہ کریم نے آپ کو مقام عطا فرمایا. ایک بار نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا خلاصہ ہے کہ روزہ داروں کو جنت کا ایک دروازہ ہے باب الریان، اس سے داخل کیا جائے گا. روزہ رکھنے والوں کو اس دروازے سے پکارا جائے گا، نماز پڑھنے والوں کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، صدقہ دینے والوں کو باب الصدقات سے پکارا جائے گا، جہاد کرنے والوں کو فلاں دروازے سے پکارا جائے گا. نبی پاک جنت کا گویا تعارف پیش کر رہے ہیں، جنت کے دروازوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آقا فرماتے ابو بکر تم ہو، تمہیں جنت کے سب دروازوں سے پکارا جائے گا.
اللہ اکبر. اچھا یہاں ایک اور بڑی لطیف بات سمجھنی ہے. تربیت بھی تو لیتے جائیں نا, صدیق اکبر کے حال احوال, آپ کی سیرت بھی سنیں گے, مگر اپنی زندگی کے اندر بھی تو کچھ امپلیمنٹ کرنا ہے. نبی پاک پر سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مردوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بڑی غور طلب بات ہے, یہ تینوں کون ہیں؟ سب سے کلوز نبی پاک کے سب سے قریب لوگ کون ہیں؟ وہ بچہ جس نے پیارے آقا کی گود میں آنکھ کھولی ہے, مولا علی. وہ زوجہ جو پچھلے کم و بیش 15 سال سے نبی پاک کی زوجہ ہیں, یا وہ دوست, یاد رہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے, اعلان نبوت سے 20 سال پہلے سے نبی پاک کے دوست ہیں. یعنی جب صدیق اکبر کی عمر مبارک 18 سال تھی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 20 سال, یعنی آلموسٹ ہم عمر بھی ہیں اور 20 سال کی دوستی ہے. تو سب سے پہلے ابھی اعلان نبوت کرنے کی دیر تھی, جو ویری کلوزسٹ ہیں, سب سے قریب لوگ ہیں, وہ فوراً ایمان لے آئے. سیکھنے کو کیا ملا؟ ہاں یہ سیکھنا ہے, خاص طور پہ جو مبلغین بیٹھے ہیں, جو مذہبی لوگ مجھے سن رہے ہیں. میں بھی اپنے آپ کے بارے میں سوچوں, جو ہمیں دور سے دیکھتا ہے نا, ہم اس کو بڑے اچھے لگتے ہیں, بڑے با اخلاق لگتے ہیں, بیان بڑا اچھا کرتے ہیں, دور سے ہمیں لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں. مگر کیا جب کوئی ہمارے قریب آتا ہے تو تب بھی ہم اسے اچھے لگتے ہیں؟ یا جس کا قریب جاؤ تو پھر اس کے عیب کھل رہے ہوتے ہیں, اس کے مسائل پتہ چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم ہیں انسان, خطاؤں کے پتلے ہیں. یار ہمیں تو لگتا تھا بڑا با اخلاق کے قریب گئے تو پتہ چلا بڑا غصے والے ہیں, تو ہیں ہمیں تو لگ رہا بڑے نیک ہے, جب گھر میں پہنچے تو پتہ چلا اندر ہی حال ہی برا ہے. ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں. ہمارے گھر والے ہم سے عموماً متاثر نہیں ہوتے ہیں. امیر اہل سنت بعض اوقات تربیت کرتے فرماتے ہیں نا کہ باہر کے لوگ تو دعا کرواتے ہیں تم سے, کبھی گھر والے بھی دعا کرواتے ہیں. باہر جائیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ذرا دم کر دیں, کبھی گھر والوں نے کہا دم کر دیں, ان کو پتا ہے ان کے دم میں دم ہی نہیں ہے, کیونکہ گھر والوں کو تو ساری بات پتا ہوتی ہے نا کہ نماز کی پابندی کتنی ہے, عبادت کا احوال کیا ہے, گناہوں سے کیا گھر کے اندر بھی بچا جا رہا ہے کہ نہیں. یہ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہماری خلوتیں اور ہماری جلوتوں میں فرق ہے. ہم پبلک کے سامنے تو بعض اوقات بڑے اچھے دکھتے ہیں. وہ ایک شعر ہے نا امیر اہل سنت کا, ہوں بظاہر بڑا نیک صورت, کر بھی دے اب مجھ کو نیک سیرت, ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اللہ ایسا کر دے کہ ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے بھی اچھا ہو جائے. مگر نبی پاک کی سیرت دیکھیں کہ جو سب سے قریب تھا, جتنا قریب ہوتا گیا اتنا دیوانہ ہوتا گیا. شان مصطفیٰ ہے نا, پیارے آقا کو جتنا قریب سے جتنے دیکھا وہ اور نبی پاک کے قریب ہو گیا, وہ سب کچھ قربان کرنے والا بن گیا. یہ بڑا خوبصورت مدنی پھول ہے کہ اللہ کرے ہم ایسے بنے کہ ہمارے اندر بھی اتنی پاکی ہو کہ کوئی کتنا ہی قریب کیوں نہ آ جائے وہ اور اسے پتا چلے کہ ہمارے اندر کتنی خوبیاں ہیں. اللہ فیضان مصطفیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک اور شاندار کام, جیسے ہی مسلمان ہوئے رائٹ اوے, مسلمان ہوتے ہی صدیق اکبر نے پہلے ہی دن سانس نہیں لی, جس کو کہتے ہیں صبر کا سانس لیا کہ چلو بھائی آج میں نے بڑا کام کیا, ایمان قبول کر لیا. نہیں, رائٹ اوے آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی. اور آپ کو پتہ ہے 5 صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابہ وہ ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اسلام دینے کی وجہ سے انہوں نے ایمان قبول کر لیا. ان میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں. آپ سوچئے کہ حضرت عثمان غنی کی جتنی نیکیاں ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جتنی نیکیاں ہیں, بلکہ اس کے بعد بھی جو صدیق اکبر کے نام پر ایمان لائے, ان کی دعوت پر ایمان لائے, یہ سب صدقہ جاریہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پھر سیکھنے کو مل رہا ہے. کچھ لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہیں, ایسے کئی لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی میں نماز پڑھتا ہوں, میں نے حج کر لیا ہے, میں اپنی روزے پورے رکھتا ہوں, اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. بڑی اچھی بات ہے جناب, آپ نیکیاں کر رہے ہیں, مگر مزہ اس میں ہے کہ نیکی کرنی بھی ہے, نیکی کی دعوت بھی دینی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, مبارک ہو انہیں جو نماز پڑھتے بھی ہیں, نمازی بناتے بھی ہیں, جو قرآن پڑھتے بھی ہیں, قرآن سکھاتے بھی ہیں, جو نیکی کرتے بھی ہیں, نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں. اے بیان کرنے والوں تمہیں مبارک, اے درس دینے والوں آپ کو مبارک, اے مدنی قافلوں میں جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والوں تمہیں مبارک. کیونکہ ہمیں نہیں پتا میں جو سجدے کر رہا ہوں, میں جو نیکی کر رہا ہوں وہ قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں, مگر جو میں کسی کو بلا رہا ہوں کیا پتا وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول
مقبول بن جائے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے روزانہ 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو کسی نے کہا حضرت ہم تو 5 پڑھتے ہیں, 5 نمازوں کا ثواب ملتا ہے, آپ کو 25 کا ثواب کیسے ملتا ہے؟ تو فرماتے 5 اپنی پڑھتا ہوں, 4 غیر نمازیوں کو نمازی بنا دیا ہے, وہ پڑھتے ہیں ان کا ثواب بھی مجھے ملتا ہے. اس سے اچھا کیا فائدہ ہے جناب؟ ملٹیپلیکیشن کرو نا, وہ کہتے ہیں بیپاری بنو. اپنی نماز تو پڑھ لی نا, اب چلو نمازی بناتے ہیں. خود تو قرآن سیکھ لیا, اب چلو دوسروں کو سکھاتے ہیں, جو جب تک پڑھتا رہے گا. سبحان اللہ, کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ علماء جو لوگوں کو حج کا طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں, عمرے کا طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں. بھائی میں تو نہیں جا سکا, وہ حج پر جا رہا ہے, جتنے طواف کرتا رہے گا مجھے ثواب ملتا رہے گا. احرام باندھنا سکھا دیا, وہ احرام باندھ رہا ہے, مجھے ثواب مل رہا ہے. قرآن پڑھنا سکھا دیا, وہ قرآن پڑھی جا رہا ہے, مجھے ثواب مل رہا ہے. یہ چراغ سے چراغ جلتا ہے. خود میں نے صدقہ دیا, کسی کو ترغیب دلائی, اس نے صدقہ دیا, مجھے ثواب مل رہا ہے. یہ سیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے کہ نیکی کر لی, اب دوسروں تک پہنچانی ہے. مگر اب ایک بڑا مسئلہ ہے, یہ والا کام تو کم لوگ کر رہے ہیں, ایک الٹا کام زیادہ کر رہے ہیں کہ گناہ جاریہ والے کام کر رہے ہیں. نیکی کر کے دوسروں کو نیکی کی طرف لانا بڑی نیکی ہے, ثواب ہے, مگر گناہ کر کے دوسروں کو گناہ کی طرف بھی لانا, معاذ اللہ. اب تو یہ ذہن بن گیا ہے کہ میں نے گناہ کیا تم بھی کرو. کوئی فراڈ کے طریقے سکھا رہا ہے, کوئی جھوٹ کے طریقے سکھا رہا ہے, کوئی غلط باتیں سکھا رہا ہے, سوچتا نہیں کہ یہ جب تک کرتا رہے گا تب تک مجھے مار پڑتی رہے گی, تب تک مجھے بھی گناہ ملتا رہے گا. ہاں, یہ شریعت کا اصول ہے. نیکی کی طرف بلانے والا ایسا ہے کہ جب تک وہ نیکی دوسرا کرتا رہے گا اس کو ثواب ملے گا. بالکل اسی طرح گناہ کے طریقے کی طرف رائج کرنے والا وہ ایسا ہے کہ وہ گناہ پھیلتا رہے گا, اس کو عذاب, اس کو گناہ ملتا رہے گا. جب بھی علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب جب قتل ہوگا, نا حق قتل ہوگا نا, قاتل کو تو گناہ ملے گا. دنیا میں جتنے قتل ہوں گے نا, قاتل کو تو گناہ ملے گا, مگر سب کا گناہ قابیل کو بھی ملے گا. سب سے پہلے دنیا میں قتل کس نے کیا تھا؟ حضرت آدم کے بیٹے قابیل. اس نے اس دنیا میں قتل کا طریقہ رائج کیا. اب سوچئے, یہ سمجھنے والی بات ہے. جو گناہ کو انوینٹ کرتا ہے نا, گناہ کو ایجاد کرتا ہے, گناہ کا کوئی نیا کام لوگوں کو سکھاتا ہے, وہ سمجھ نہیں رہا کہ میں کتنی بڑی اپنے لیے بربادی لا رہا ہوں. اچھا, پہلے کیا ہوتا تھا؟ علماء بیٹھے ہیں, پہلے گناہ جاریہ محدود تھا. مثال کے طور پہ کسی نے معاذ اللہ شراب پی, یا کوئی بے حیائی کا کام کیا, یا کوئی غلط چیز دیکھ لی, رات کو دوستوں میں بیٹھا, 4 دوستوں کو بتا دیا, ان 4 میں سے 2 نے وہ کام کیا, اس کو 2 کا گناہ ملا. غلط تو وہ بھی تھا, مگر اب گناہ جاریہ کی ایک ڈیجیٹل فارم آ گئی ہے کہ میں نے گناہ کیا, معاذ اللہ کسی نے گناہ کیا اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا. کوئی گناہ کا منظر دیکھا, کوئی بری چیز دیکھی, اس کو ایک بٹن دبایا شیئر کا, شیئر کر کے ڈال دیا. میں نے دیکھ لیا تم بھی دیکھو, میں نے کر لیا تم بھی کرو. اب نہ جانے وہ کدھر کدھر شیئر ہو رہا ہے, لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں. ان لاکھوں کا گناہ اس کو مل رہا ہے. یہ لوگ نہیں سوچ رہے. خدا کے واسطے یہ مت کیجئے. میرے اپنے گناہ ہی اتنے ہیں, میں اس کا جواب دے دوں تو بڑی بات ہے, میں دوسروں کے گناہ اپنے سر کیوں لے رہا ہوں؟ یہ کسی کو فکر نہیں ہے. عجیب عجیب طریقے ایجاد ہو رہے ہیں, گناہ جاریہ چل رہا ہے. اب تو ایک اور نیا فینومینا آ گیا, ایک اور معاذ اللہ نیا طریقہ آ گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جناب اب کہہ رہے ہیں ہم اپنا یوٹیوب چینل بناتے ہیں, ہم اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا رہے ہیں, ہم اپنا فیس بک بنا رہے ہیں, ہمیں لائکس چاہیے, فالوز چاہیے. پہلے ہم جب چھوٹے تھے تو ہم سنتے تھے بھائی یہ ناچنے گانے والے جو ہے نا یہ الگ خاندان ہوتے ہیں, یہ کچھ لوگ ہیں جو یہ شرفا نہیں ہوتے, شریف خاندان نہیں ہوتے, الگ قسم کی مخلوق ہے جن کا یہ کام ہے ناچ گانے اور یہ جناب برے کام کرنا. مگر اب تو کون ہے جو جناب سوشل میڈیا پر نہیں ہے؟ کوئی ناچ رہا ہے, کوئی گا رہا ہے, معاذ اللہ ہر الٹا کام کر رہا ہے کہ تھوڑے فالو مل جائیں, تھوڑے لائکس مل جائیں. یہ نہیں سوچ رہا کہ اگر 1 کروڑ لوگوں نے تمہارے گناہوں کی ویڈیو دیکھی تو 1 کروڑ لوگوں کا گناہ تمہیں مل رہا ہے.